السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ حج کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے اور اب حج ہی کے حوالے سے کلام اور پھر اس کے بعد قربانی کا ذکر بھی آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ حج کی پکار لگانے کا تقاضا فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کریں سورہ حج کی آیت نمبر 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں، وہ چلی آتی ہیں ہر دور دراز کے راستے سے۔ مراد ہے کہ دور دراز سے لوگ چلے آئیں گے۔ روایات میں ذکر آتا ہے کہ اللہ پکار لگاؤں گے تو بے آواز زمین ہے، بھئی پکار تم نے لگانی ہے، بندے ہم نے بھیجنے۔ اور آج کیا رونق ہے اللہ کے گھر پر، بندے سبحان اللہ کوٹا لگانا پڑتا ہے، لمیٹیشنز لگانی پڑ جاتی ہیں۔ اسی پکار کی آج ہم عملی شکل بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا جہاں سے مسلمان چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کے مقام پر موجود ہوں، ظاہری بھی فائدے، باطنی بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، دنیاوی بھی اور آخرت کے بھی، معاشی بھی اور معاشرتی و سیاسی اور گلوبل لیول کے فوائد بھی۔ ایک ہی پکار پر سارے مسلمان جمع، لبیک اللہم لبیک کی پکار۔ ڈسپلن کو دیکھ لیا جائے، لاکھوں افراد منا، پھر منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، پھر منا، پھر جمرات کا معاملہ، قربانی کا معاملہ، حلق کا معاملہ اور طواف زیارت کا معاملہ۔ یہ جو منورنگ ہو رہی لاکھوں، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ موجزانہ کیفیت ہے جو اللہ عطا فرما رہے، بہت سارے فائدے۔ فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدوں کے مقام پر آپ موجود ہوں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں، مراد ذبح کرتے وقت۔ مقررہ دن کون سے؟ قرآن پاک نے نہیں بتایا، سنت نے بتایا، قربانی کے ایام کی طرف اشارہ۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس تم ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ، خود بھی استفادہ، دوسروں کو مخلوق خدا میں بھی تقسیم کرو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر چاہیے کہ اپنے میل کچیل کو دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں۔ یہ میل کچیل کو دور کرنا، قربانیاں کر لیں، حلق کرائیں گے، نہا دھو لیں گے اور یہ صاف ستھرا معاملہ ہو گیا۔ اور اب نظر پوری کرنی مراد طواف زیارت کی طرف جانا ہے۔ باقی حج کے تفصیلی احکام وہ جب حج کے لیے ہم جائیں تو سیکھنے چاہیے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کرے، طواف زیارت کی طرف اشارہ، جو کہ 10 ذی الحجہ پھر 11 12 کو میکسیمم وہ کیا جاتا ہے۔ ذالک، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے، شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، خانہ کعبہ بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، سبحان اللہ، مساجد بھی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، بس وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر معاملہ ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی حلال قرار دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے۔ کیا حرام ہے؟ کچھ قرآن پاک میں آ گیا اور کچھ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں آ گیا۔ اکثر حلال کا معاملہ ہے، تھوڑا حرام جو بتا دیا گیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس تم کنارہ کشی اختیار کرو بتوں کی گندگی سے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو۔ جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے کہ بتوں کی گندگی کے بچنے کے ساتھ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اندازہ کیجئے۔ اب اس میں جھوٹے عقائد ہوں، جھوٹی قسم ہو، جھوٹی بات ہو، سب اس میں شامل ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاؤ، نہ کہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوتے ہوئے۔ اللہ کے لیے یکسو ہونا اور شرک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گرا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں۔ اوپر سے گرنے والا تو مرتا ہے تو پرندے نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں نا، اس کی کیفیت کو بیان کر کے شرک کی تباہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھینک دیتی اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں۔ مراد شرک کرنا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ اس کو مردار خور پرندے کھا جائیں گے یا ہوا اڑا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ اسی طرح شرک میں مبتلا ہوتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی یہ بت، کبھی فلاں غیر اللہ، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی پروہت کے پاس، کبھی پجاریوں کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، زندگی اس کی اجیرن ہو جائے گی۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب،
یہ تو ہے اللہ کا حکم. اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کی علامات اور نشانیوں کی تعظیم کرے، تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کی تقوی کی علامت ہے. سبحان اللہ. دل میں ایمان و تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ان علامات کے احترام کا رویہ اختیار کرے گا بندہ، مساجد کا ادب کرے گا، قرآن پاک کے نسخوں کا ادب کرے گا، دینی تعلیمات، دینی کتابوں کا جو ہے وہ ادب کرے گا، خانہ کعبہ کا ادب کرے گا، صفا مروہ کا ادب کرے گا، شاعر اللہ کا ادب کرے گا. اگر یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایمان و تقوی دلوں کے اندر موجود نہیں. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق. تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک مدت تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، پھر ان کے پہنچنے کا مقام بیت قدیم تک ہے، یعنی بیت اللہ شریف. سب سے پہلا گھر یہی بیت اللہ بنا، اسے بیت قدیم اس مقام پر کہا جا رہا ہے. پہلا گھر کون سا مقرر ہوا؟ آل عمران آیت نمبر 96 میں یہ بات آ چکی. مراد یہ جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں حج کے موقع پر، یہ حدود حرم میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں مراد ذبح کرتے وقت ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے. قربانی کی سنت تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی، مگر قربانی کا عمل ہر امت میں چلایا. فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود واحد ہے اللہ. فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤ. ایک نقطہ ذہن میں رہے، ایک قربانی حجاج پیش کرتے ہیں، وہ حج تمتع عام طور پر ہوتا ہے یا حج قران کا معاملہ. ایک سفر میں حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے، ایک ٹکٹ میں ماشاءاللہ دو مزے لے رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک سفر میں دو باتیں جمع کر رہے ہیں، تو شکرانے کے طور پر قربانی. حاجیوں کی قربانی الگ ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی والی قربانی الگ ہے. اس کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ منکرین سنت اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. اور اللہ کی ٹون یہاں پر دیکھیں، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا. اب آگے فرما رہا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ فرما رہے ہیں تمہارا معبود واحد ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اس کے لیے مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. یہ بہت قیمتی بات ہے. عاجزی کیا ہے؟ بندہ اپنی نعمت، اپنی نیکیوں کے اوپر، اپنی عبادات پر نازاں نہ ہو، اس کو گھمنڈ نہ ہو، اسے زعم نہ ہو، اسے دھوکہ نہ آ جائے، اسے تکبر نہ آ جائے، وہ فخر نہ جتائے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، اپنی نیکیوں کے چرچے نہ کرے. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا کرے، اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا کرے، اللہ مجھے اور آپ کو دکھاوے سے، باطن کے تکبر سے، غرور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کون ہے مخبتین؟ کون ہے عاجزی اختیار کرنے والے؟ اب ایمان والوں کی بڑی پیاری صفات کا بیان. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم ومقیم الصلاۃ، اور وہ صبر کرنے والے اس پر جو انہیں پہنچے، مراد جو تکلیفیں انہیں پہنچتی ہیں اس پر وہ صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بات بار بار آتی، جو ہم نے عطا فرمایا، ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے. اللہ ہی کا اللہ کو لوٹا رہے، ہمارا کمال کیا ہے؟ مگر اس کی شان کریمی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قبول کر کے اجر بھی دوں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا. اس کی شان کریمی کا معاملہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ مقرر کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے. یہ بھی اونٹ اللہ کے نشانیوں میں سے. سبحان اللہ. سورہ غاشیہ میں ہم آخری پارے میں پڑھتے ہیں، سورہ غاشیہ کے آخر میں ذکر آتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے پیدا کیا. اب کسی صاحب نے کتاب پوری لکھ دی میریکلز ان دا کیمل، ایک اونٹ میں کتنے اللہ تعالیٰ نے فنکشنز رکھ دیے، انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہاں اونٹوں کو اللہ اپنے شاعر، اپنی نشانیوں میں سے قرار دے رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر جو اونٹوں کے اندر ہیں. ایک بہت پیاری سادہ سی بات تو یہ ہے، ایک سپ میں 60 لیٹر پانی پی جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے کوہان کے اندر اسٹوریج مہینے مہینے گزارا کر سکتا ہے اگر اس کو راشننگ یا بجٹنگ کرنی پڑ جائے. اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں میں رکھا. فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس اللہ کا نام لو ذبح کرتے وقت ان پر قطار باندھ کر، قطار میں کھڑے ہو کر ذبح کا معاملہ یاد آتا ہے نا ہمیں. حجۃ الوداع کا موقع، 100 اونٹ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نحر کیے، 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے، بقیہ سیدنا علی نے کیے. اور وہ اونٹ خوش قسمت تھے، اونٹ قطار میں کھڑے تھے، پیش کرتے ہوں گے اپنی گردنوں کو، اور حضور نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نحر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ایک اونٹوں کی صف ہے یہ قطار کا معاملہ، ایک ایمان والوں کی صف ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ایمان والوں کی صفوں کا ذکر سورۃ الصف میں آتا ہے 28ویں پارے میں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون
یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک ایمان والے وہ ہے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صفے باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے قتال کرتے ہیں۔ وہ صفے ایمان والوں کی جو قتال میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ صفے اونٹوں کی ہیں۔ کبھی ایمان والوں کو بھی قطار میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ شوق شہادت اور جذبہ جہاد مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں، مراد نہر ہو گئے، گر گئے زمین پر، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ سوال نہ کرنے والوں کو بھی، اور سوال کرنے والوں کو بھی خود استعمال کرو۔ بعض تمہارے دوست احباب ان کو بھی دو، اور بعض وہ سوال کرنے والے محتاج ان کو بھی دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پسندیدہ ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کریں تو 3 حصے کر لیں۔ 33% ہونا شرط نہیں، آپ کے میرے گھر میں وسعت ہے تھوڑا رکھیں، باقی بانٹ دیں لوگوں کو، لیکن ہو سکتا ہے اپنے گھر میں ضرورت ہو تو زیادہ رکھ لو، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ محتاج ان کو زیادہ دے دو، کوئی حرج کی بات نہیں، پسندیدہ ہے، خود کھاؤ، سوال نہ کرنے والوں کو بھی دو اور سوال کرنے والوں کو بھی دو۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تمہاری ایک پکار پر تمہارے پیچھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کیا منظر ہوگا، صحرا کے اندر 20 25 50 اونٹ چل رہے ہیں، ایک بچے نے نکیل آگے پکڑ رکھی، سارے پیچھے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ یوں منہ کھول کر بھی دیکھتے تو بچے کی جان نکل جائے۔ اللہ اکبر، تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب قربانی کی روح، اس کا ایسنس وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بقرعید کا موقع آتا ہے نا، آج کل دکھاوے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ فرما رہا ہے قربانی کی روح کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آج یہ جانور تمہارے اختیار میں چند ہزار کا چند لاکھ کا تم نے لیا، تمہارے اختیار میں تم نے چھری پھیر دی، تمہاری گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس گردن کو مالک کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں، یہ کوئی اینول میٹ فنکشن تھوڑی ہے ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کو تمہارا تقوی چاہیے، سب کچھ اللہ کے خاطر قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ اور پیچھے واقعہ کون سا ہے؟ سورہ صافات میں پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ بچہ ہے ابھی، بیٹا 13-14 برس کا ہوا، اللہ کہتے ہیں ذبح کر دو، محبوب ترین شے ہے، قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے قربانی، اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے، یعنی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ تکبیرات ہم عید الفطر کے دن بھی پڑھتے ہیں، تکبیرات عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی پڑھتے ہیں، تکبیرات ذبح کرتے وقت بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے تکبیر کا؟ اللہ بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی بڑائی مانی جا رہی۔ اللہ کے رسول کو فرمایا گیا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہم نے پڑھا وَكَبِّرْهُ تکبیرا، رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ محض اللہ اکبر کہنا کافی نہیں، اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد بھی ضروری ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ ارے جمادات نباتات سبھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تم بھی اللہ اکبر کہہ کے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ۔ دس از ناٹ انف، دس از ناٹ ریکوائرڈ فرام یو۔ اللہ تو تم سے تمہاری جانوں کے نذرانے تک مانگتا ہے اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ انبیاء شہید ہوئے اللہ کی راہ میں، اللہ والے شہید ہوئے اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے دا ویری میننگ آف دا تکبیر، اللہ کی بڑائی کا بول بالا کرنا۔ فرمایا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کا بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دشمنوں کے ضرر کو دور کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی
دغاباز کو، کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ اشارہ کر رہا ہے جو مشرکین نے زندگی تنگ کی ایمان والوں پر، اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا، دشمنوں کا ضرر دور کرتا ہے، اور کسی ناشکرے کو، دغاباز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس میں ایک رائے یہ ہے کہ سفر ہجرت کے دوران بھی یہ آیات آئیں۔ یہ ہے برزخی مزاج والا معاملہ اس صورت کا، مکی مضامین والی آیات بھی ہیں، مدنی مضامین والی آیات بھی ہیں، اور برزخی والا معاملہ سفر ہجرت کے دوران آیات آ رہی ہیں، قتال کی اجازت آ رہی۔ مکہ کے 13 برس قتال کی اجازت نہیں تھی، صبر ہی صبر کا حکم تھا، اب سفر ہجرت کے دوران قتال کی اجازت ہے، اور جب حضور مدینہ تشریف لے آئیں گے تو قتال کا حکم بھی آ جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں وہ ہم پڑھ چکے، البقرہ کا نزول ہجرت مدینہ کے بعد ہوا۔ اب اجازت کا بیان، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے کافر لڑتے ہیں ان لوگوں کو اذن دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی جنگ کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، ظلم کیا گیا ایمان والوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ دفاع فرما رہا ہے ایمان والوں کا، اور ان کو اجازت دے رہا ہے جنگ کرنے کی کفار کے مقابلے میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر جنگ کس لیے ہے؟ مقاصد کے ساتھ۔ النساء 75 مظلوموں کی داد رسی کے لیے، انفال آیت نمبر 39 اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، فتنے کے خاتمے کے لیے، مقاصد کے ساتھ جنگ کی اجازت اور حکم دین نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اور دفاع کر رہا ایمان والوں کا، کن کو اجازت دی جا رہی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق طور پر، صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں ظلم کیا گیا؟ وہ اللہ کی بات کرتے تھے۔ آج کے حالات کو دیکھیں، بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ ہارٹ آف دا یورپ میں کی گئی تھی، یاد ہے؟ کیوں؟ مسلمان ہونے کی سزا ان کو دی گئی۔ آج ساری دنیا میں ظلم ہوتا ہے، مسلمان پر ہوتا ہے، سارے دنیا بھر کے جمہوریت کے چیمپئن چپ بیٹھے ہوئے اس کے اوپر۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مسلمان ہیں نا، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور ذرا کسی کافر کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جائے، اڑا دو پورے ملکوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس بات کی سزا؟ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اگر ظالم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کرتے ہیں تو ہمارا رب ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور عدل کے نفاذ کے لیے ہمیں جنگ کا حکم دیتا ہے۔ اور حکمت سنیں قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتا، نہ مٹاتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ، تو راہبوں کے خلوت خانے، عبادت گاہیں، نصارہ کے گرجا گھر، چرچ وغیرہ، یہود کے عبادت خانے، سینگوگ، اور مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا۔ یہ عبادت گاہیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کا نام کیسے ہوگا؟ اور یاد رکھیے گا، مسلمان اگر جنگ کے لیے کھڑا ہوگا تو کسی کے عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عبادت گاہ میں نقصان، عبادت گاہ میں مصروف عمل عبادت کرنے والا، چاہے وہ کرسچن ہو، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم۔ یہ ہمارے رسول کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ تو اگر ظالموں کی بیخبری نہیں کی جائے گی تو اللہ کا نام نہیں رہے گا، اور اللہ کا نام نہ رہے تو دنیا، عالم ختم ہو جائے گا، سارا عالم دنیا ختم ہو جائے گا۔ ان مقاصد کے ساتھ جنگ کی اجازت۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا۔ بڑا عجیب مقام ہے، اللہ کی مدد، اللہ اکبر۔ اللہ تو بے نیاز ہے نہ، اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے۔ سورہ آل عمران آیت 52، عیسیٰ علیہ السلام کے پکار یاد آیا، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ کی، اس کے دین کی مدد کرے گا، اللہ لازماً ایسے بندے کی مدد کرے گا۔ آج ہم کیوں محتاجی میں ہیں؟ آج ہم کیوں کشکول پھیلا رہے ہیں؟ آج ہم مصیبت کے شکار کیوں ہیں؟ اللہ کو ماننے والے، اس سے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں۔ اللہ کا دین مغلوبیت کا شکار ہے، اور آج ہم اس کے اوپر افسوس کوئی نہیں، ہمارے آنسو نہیں بہتے، ہماری نیندیں رات کی حرام نہیں ہوتی اللہ کے دین کی مغلوبیت کو دیکھ کر۔ تو اگر ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی نا، نہیں آ رہی کیوں؟ آج ہم اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر رہے، جس کے لیے مملکت خداداد پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ اللہ تیرا کلمہ سر بلند ہوگا، تیرے دین کو ہم یہاں پر قائم و نافذ کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سنیے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، اس کے دین کی مدد کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ یقیناً قوی ہے، غالب ہے، اس کو تمہاری مدد کی حاجت نہیں، مگر اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی۔ ایمان والوں کا بھی امتحان ہے، دعویٰ کرتے ہو ایمان کا تو دعوے کا ثبوت پیش کرو، اور تن من دھن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانے کی جد و جہد کرو۔ اگلی آیت کریمہ
ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہو رہی. ایمان والوں کو کل تمکن ملے گا، مقام مل رہا ہے، ٹھکانہ مل رہا ہے اور غلبہ بھی ملے گا. تو ایمان والوں کو جب موقع ملے تو کیا کریں گے؟ ایک اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں تمکن اختیار عطا کریں گے، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف معروف کا حکم دیں گے، نیکی کا، ونہوا عن المنکر اور منکر سے بدی کی باتوں سے روکیں گے. 4 باتیں اختیار ملے مسلمانوں کو، اسلامی ریاست قائم ہو، حکمران مسلمان ہوں، اختیار ان کے پاس ہو، نماز قائم کریں گے. اور حکمرانوں کا نماز قائم کرنا کیا ہے؟ مساجد کی تعمیر اور ان کا پورا انتظام سلطنت کے زیر اہتمام ہوگا. اور وقت کا حکمران جمعہ پڑھائے، عید کی نماز پڑھائے. اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس کو مسلمانوں کا امام ہونا بھی چاہیے، مسلمانوں کا حکمراں ہونا بھی چاہیے کہ نہیں. اور سلطنت بڑی ہوگی تو حکمرانوں کا نمائندہ وہ ہر علاقے کے اندر نماز عید، نماز جمعے کا اہتمام کرے گا. یہ ہے تصور ایک اسلامی ریاست میں اقامت صلاۃ اس کے پورے نظام کا. وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں گے. حکمرانوں کا زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ میرے اور آپ کی طرح نہیں، زکوٰۃ کا نظام ہوگا، زکوٰۃ کی وصولی، اس کا خرچ کیا جانا. اس میں سوشل ویلفیئر اور کفالت عامہ کا تصور بھی موجود ہے، جس کی برکات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں. اور نمبر 3 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، یہ نظریاتی ریاست ہے نا، تو یہاں پر اللہ کا بول بالا، اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، معروف اور بھلائی کے کاموں کی ترویج ہوگی، اور نہو عن المنکر، بدی کو روکا جائے گا. یہ نہیں کہ سود کے دھندے بھی چلیں، شراب کے پرمٹ بھی دیے جائیں، اور جناب جوا بھی کھیلا جاتا ہو، اور کرکٹ میں بے حیائی بھی چلتی ہے، جوا سٹا بھی چلتا ہو، فلمیں ڈرامے ناچ گانے دکھا کر اللہ کے احکامات کی جو وہ پامالی کی جا رہی ہو. یہ نہیں چلے گا اسلامی ریاست کے اندر. ہاں یہ نام کے مسلمانوں کے چل سکتا ہے، اسلامی ریاست اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ اگر ہوگی تو وہ نہو عن المنکر، اور وہ بدی کو روکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں، یہ اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو ہے. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملات کا انجام تو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ عروج و زوال تو اللہ دیتا ہے، سب نے بہرحال جانا ہے. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ نہیں جانا. قبر میں ہمارا عقیدہ اور عمل جائے گا، سب نے اللہ کے پیش ہونا ہے. میں اگر گھر کا سربراہ ہوں تو مجھ سے بھی اللہ پوچھے گا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کرے. اور کوئی 22 کروڑ پر حکمران بن کے بیٹھے ہیں یا کچھ کو شوق ہے تو یاد رکھو مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ پوچھے گا تمہیں اختیار ملا تھا، تم کیا لے کر آئے ہو. یہ الٹ اپ اندھیر نگری نہیں لگی ہوئی، زندگی امتحان کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ اختیار امتحان کے طور پر دیا. ہاں اگر تم شریعت کو نافذ کرو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دی، 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک پہلا کون ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ. حکمران دین نافذ کریں، کروڑوں کی دعائیں ان کو لگیں گی، اور اگر وہ دین نافذ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. کتنے بھاری موضوعات آ گئے، حج بھی آ گیا، قربانی بھی آ گئی، قتال کی اجازت بھی آ گئی، غلبہ دین کی بات بھی آ گئی، اور اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو بھی آ گیا. اب آئیے پھر موضوعات وہی آ رہے ہیں جو مشرکین مکہ سے کلام چل رہا تھا. اسی تناظر میں مکی صورتوں کے مضامین اب ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کو جھٹلائے مشرکین تو ان سے قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور عاد و سمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی قوم، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس دیکھو کیسا ہوا میرے انکار کا انجام. یہ پچھلوں کا انجام بیان کر کے مشرکین عرب کو توجہ دلائی جا رہی، عبرت دلائی جا رہی ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، تو اب یہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں بستیاں، اور کتنے کنویں ہیں بیکار پڑے ہیں، اور کتنے مضبوط محلات کھنڈر بنے ہیں. نشان عبرت بنا دیا اللہ نے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے وہ سمجھنے لگ جاتے. ہاں ایک سمجھ ادھر ہے اور ایک ادھر بھی ہے، سائنٹیفکلی بھی بہت کچھ پروون ہے، وہ ہمارا موضوع یا میدان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کا مسکن، روح کا ابوٹ دل کو بنایا. پیغمبر کو وحی، نبی علیہ السلام کو وحی، دل پر قرآن پاک نازل ہوا. نیت ارادے ادھر ہی ہوتے ہیں.
ہدایت کی طلب و طلب ادھر ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ, اطمینان سکون ادھر آتا ہے, بس ذہن میں رکھیے گا. لہم قلوب یعقلون بہا, ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے وہ سمجھنے لگتے. او آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سننے لگتے. فانها لا تعمى الابصار, کیونکہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور, لیکن دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. مہر دلوں پر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ اکبر کبیرہ, دل اندھے ہو جاتے. اللہ دلوں کے اندھے ہونے سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور سچی طلب و طلب ہدایت کی ہم سب کو عطا فرمائے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں, جلدی عذاب مانگتے ہیں, اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 برس کی مانند ہے اس کے مطابق اے لوگوں جو تم اپنے حساب کتاب کے مطابق گنتے ہو. جلد بازی نہ کرو, اللہ کا ایک دن 1000 برس کے برابر. اور ایک جگہ آئے گا سورہ معارج میں 29 پارے میں 50,000 برس کے برابر. تو کبھی اللہ کی ایک پلاننگ 1000 برس کی, کبھی 50,000 برس کی, تمہارے حساب کتاب کے اعتبار سے جلدی نہ کرو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور کتنی بستیاں ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں. اللہ فرماتے پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. ناظرین کرام, ایک وقفہ لیتے, اس کے بعد سلسلہ سورہ حج کے متعلق انشاءاللہ جاری رہے گا, اور پروگرام دورہ ترجمہ قرآن بھی جاری رہے گا. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد, امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.